تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باری تعالیٰ کے علم میں 5 عقلی احتمالات نکالے تھے، جن میں 4 کو باطل کہا تھا اور ایک کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ حق ہے۔ تو وہ 4 باطل احتمالات کون کون سے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم اگر عین نہ ہو، یعنی حق والا احتمال نہ مانا جائے، عینیت نہ مانی جائے، تو ایسی صورت میں یا تو وہ جز بنے گا، یا قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزع ہوگا، یا امر منفصل ہوگا۔ جز ہونا اجزائے حقیقیہ کے بطلان کی وجہ سے باطل ہے، قائم منظم ہونا 3 دلیلوں کی وجہ سے باطل ہے کہ تسلسل مستحیل کو یہ مستلزم ہے، یا یہ کہ اقوا کا اضعاف ہونا لازم آئے گا، یا یہ کہ تسلسل جہت ماضیہ میں لازم آئے گا۔ قائم منتزع ہونے کو انہوں نے اس طور پر باطل کیا کہ اگر قائم منتزع مانتے ہیں، اس علم کو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منتزع یعنی اس کا قیام انتزاعی مانتے ہیں، تو چونکہ یہی علم ہی منشأ انکشاف بھی بنتا ہے، تو یہ علم اس حیثیت سے کہ یہ منشأ انکشاف بن رہا ہے، تو قائم منتزع ہونے کی صورت میں کس اعتبار سے منشأ انکشاف بنے گا؟ اس لیے کہ قائم منتزع ہونے میں 3 چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منشأ انتزاع، اور دوسرا ہوتا ہے مفہوم انتزاعی، اور تیسرا ہوتا ہے وہ جو انتزاع کرنے والا ہے منتزع۔ اگر علم کو قائم منتزع مانا جائے تو ایسی صورت میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ علم منشأ انکشاف کس اعتبار سے بن رہا ہے؟ قائم منتزع تو ایک عام چیز ہے جس میں 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو ان 3 چیزوں میں کس اعتبار سے یہ منشأ انکشاف بنے گا؟ اگر اپنے منشأ انتزاع کے اعتبار سے یہ بنے، منشأ انتزاع کے اعتبار سے اگر بنے، تو یہ بقیہ جو شقوق ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف اس کا ہونا لازم آئے گا، اسی کی طرف جو ہے وہ راجع ہو جائے گا۔ یعنی اس منشأ انکشاف کے، اس منشأ انتزاع کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ منشأ انتزاع اس کا تعلق باری تعالیٰ سے کس طرح کا ہے؟ عینیت کا آپ مان نہیں سکتے، جزئیت ہو نہیں سکتی، تو قائم منظم مانو گے، تو قائم منظم چونکہ تسلسل کی وجہ سے باطل ہے، 3 دلیلوں کی وجہ سے باطل ہے، تو اس میں جو ہے وہ گفتگو چلے گی۔ یا جو ہے وہ پھر اس کو قائم منتزع مانو گے تو تسلسل جو ہے وہ لازم آئے گا، پھر جو ہے وہ منشأ انکشاف نکالیں گے، پھر جو ہے وہ پوچھیں گے، ہے نا، یا امر منفصل بھی استقمال بالغیر وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو لا محالہ آپ یہ کہیں گے کہ مفہوم انتزاعی کی وجہ سے کے اعتبار سے، ہے نا، من حیث مفہوم انتزاعی یہ منشأ انکشاف بنے گا۔ اگر منشأ انکشاف مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے جو ہے وہ بنے، تو مفہوم انتزاعی تو انتزاع کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور انتزاع کے بعد جب حاصل ہوتا ہے تو یہ منتظر کے ساتھ منظم ہو جاتا ہے جا کر کے، اور منتظر یہاں پر چونکہ باری تعالیٰ کے علم کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو باری تعالیٰ جو ہے وہ منظم الیہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے وہ ہے نا یہ منشأ انکشاف یہ علم بن رہا ہے مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے، تو یہ علم جو ہے باری تعالیٰ کے ساتھ منظم ہو جائے گا، تو اور منظم ہونے کو ابھی باطل کر چکے ہیں، ہے نا۔ تو ان خرابیوں کی وجہ سے اسے مفہوم انتزاعی کے اعتبار سے بھی منشأ انکشاف نہیں مان سکتے، اور اس کے اعتبار سے منشأ انتزاع کے اعتبار سے بھی نہیں مان سکتے، اور 2 ہی صورتیں نکل رہی تھیں۔ جب دونوں صورتیں باطل، تو قیام انتزاعی بھی اس کا ہونا علم کا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منتزع ہونا بھی جو ہے وہ باطل۔ اب احتمالات 4 باطلہ میں سے 3 باطل ہو گئے، اب ایک رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ امر منفصل مان لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ امر منفصل بھی 4 وجہوں سے باطل ہے، 4 بڑی خرابیاں لازم آئیں گی اگر باری تعالیٰ کی ذات سے
اس کو منفصل مان لیا جائے علم، یعنی اس طور پر مانا جائے کہ ذات باری تعالی ہے نا الگ ہے، منفصل عنہ ہے، اور علم جو ہے وہ منفصل ہے، یعنی باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، نہ قیام انتزاعی والا ہے اور نہ قیام انضمامی والا ہے، بلکہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، جیسے کہ صوب اور جسم جو ہے وہ ہوتا ہے نا، الجسم و صوبن جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، تو اس طریقے سے انفصال جو ہے وہ مانا جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف علم کو امر منفصل مان لیا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ذات باری تعالیٰ الگ ہے، علم الگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منفصل کا منفصل عنہ پر حمل ہوتا نہیں ہے نا، زید صوبن نہیں کہہ سکتے ہے نا، الجسم صوبن جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، تو حمل جو ہے وہ ہوگا نہیں، اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت اس کو مانتے ہیں، علم کو، اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہاں علم سے علم کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، اتنا مسئلہ متفق علیہ ہے۔ تو اگر باری تعالیٰ کا علم سے تعلق مانے اور علم کو امر منفصل مانے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باری تعالیٰ کا غیر ہوگا، اس لیے کہ منفصل عنہ کا غیر ہوتا ہے، تو باری تعالیٰ کو اپنے اندر علم کا کمال پیدا کرنے کے لیے ہے نا ایک غیر کا محتاج ہونا لازم آئے گا، اس کو استکمال بالغیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ استکمال بالغیر کہتے ہیں۔ اگر باری تعالیٰ کی ذات سے علم کو امر منفصل مان لیا جائے تو باری تعالیٰ کے لیے لازم آئے گا کہ استکمال بالغیر یہاں پر پائے جائے، کہ باری تعالیٰ اپنے اندر کمال علم پیدا کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہو رہا ہے، اپنے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے نا غیر کا محتاج ہو رہا ہے، تو غیر سے وہ اپنی تکمیل کر رہا ہے نا، اپنے اندر کمال پیدا کر رہا ہے، اور استکمال بالغیر جو ہے نا یہ ہے نا ناجائز ہے، اس کی تو جو ہے وہ کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ یہ قول جو ہے وہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے محتاج ہونا جو ہے وہ لازم آئے گا باری تعالیٰ کا۔ اور ایسی ایک اور خرابی لازم آئے گی کہ جب منفصل عنہ ہے اور ابھی اس کو اس کی احتیاج ہے، تو ایک مرتبہ ایسا آئے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جس میں باری تعالیٰ علم سے عاری ہوگا، تو جی ہاں مفضی الی الجہالت بھی ہے یہ اعتبار ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا اس میں جو ہے وہ محتاج ہونا لازم آئے گا ہے نا۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ یہ امکان استکمال بالغیر جو ہوگا احتیاط کو مستلزم، اور احتیاط جو ہے وہ امکان، اور باری تعالیٰ کا کو ہم نے واجب مانا ہے تو قلب ماہیہ جو ہے وہ لازم آئے گا، انقلاب جو ہے وہ لازم آئے گا کہ واجب کو آپ جو ہے وہ ممکن بنا دے رہے ہیں ہے نا۔ تو اب یوں اس کو کہیں گے کہ اگر باری تعالیٰ کے علم کو باری تعالیٰ سے منفصل جو ہے وہ مان لیا جائے، استکمال بالغیر لازم آئے گا، اور استکمال بالغیر یہ جو ہے وہ امکان کو مستلزم ہے، اور امکان یہ جو ہے وہ علت کو جو ہے وہ مستلزم ہے، حدوث کو مستلزم ہے، تو باری تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا، باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور باری تعالیٰ کا محتاج ہونا، باری تعالیٰ کا ممکن ہونا، باری تعالیٰ کا حادث ہونا، یہ جو ہے وہ چونکہ باطل ہے، محال ہے، اور محال اس وجہ سے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو امر منفصل مان لیا، تو امر منفصل والا جو احتمال ہے، شق ہے، یہ ایک جو ہے وہ محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے یہ محال ہے۔ تو پہلی دلیل ہے نا کہ استکمال بالغیر لازم آئے گا۔ اسی کا عوام الرابع، اب رہ گیا چوتھا والا احتمال، یعنی وہی چار باطل احتمالات میں سے چوتھا والا احتمال، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ باطل ہے، اما الرابع فهو باطل، رہ گیا چوتھا، وہ بھی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے نا، یہ تو دعویٰ ہو گیا، چوتھے کے باطل ہونے کا دعویٰ، اپنی طرف سے باطل نکالنا اس میں، فلأنہ سے اس بطلان کی دلیل، اس کے باطل ہونے کی، اس کے بطلان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ فلأنہ یؤدی الی الاستقبال بالمنفصلات، اس لیے کہ یہ پہنچا دے گا استقبال بالمنفصلات کی طرف، یعنی اس سے منفصل جو ہے منفصل استقبال بالمنفصل سے ہوتا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ استقبال بالمنفصل کا مطلب ہوتا ہے استقبال بالغیر، یعنی باری تعالیٰ کے اندر ابھی کمال نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کمال پیدا کرنے کے لیے اس امر منفصل کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایک تو احتیاج لازم آئے گی،
دوسرا جو ہے اور احتیاج یہ اس کو حدوث کی طرف لے جائے گا، واجب کو جو ہے وہ ممکن بنا دے گا۔ ایک دوسری چیز بھی آ جائے گی کہ باری تعالیٰ کے لیے ایک ایسی علم صفت کا ہونا لازم آئے گا کہ جو منتظر ہے اور باری تعالیٰ کو ابھی اس کا انتظار ہے، حالانکہ باری تعالیٰ کے لیے تمام صفات جو ہے وہ موجود ہے، وہ جو ہے وہ ان کا وجود جو ہے وہ بالذات لازم ہے، اور باری تعالیٰ کو کسی بھی صفت کا انتظار نہیں ہے، اس کی کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو ابھی نہ ہو اور اسے ابھی اس کے حصول کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ وہ تمام کمالات کا جو ہے وہ جامع ہے، تمام کمالات اس کے اندر ہیں، ہے نا۔ تو باری تعالیٰ کے اندر نقص بھی لازم آئے گا اس سے کہ ایک صفت ابھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ خرابیاں ہے نا لے دے کر کے یہ سب کی سب ممکن کے خاص سے بنیں گی، اور باری تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور باری تعالیٰ کا ممکن ہونا یہ محال اور باطل ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے استقمال بالمنفصلات کی طرف مودی ہے نا کیوں ہوگا، اس کی وجہ فإن العلم صفت کمالیہ لہ تعالیٰ، اس لیے کہ علم جو ہے وہ باری تعالیٰ کی صفت کمالیہ ہے، اور وہ ابھی وہ اس سے منفصل ہے، تو اس صفت کمالیہ کو حاصل کر کے وہ کمال پیدا کرنا چاہے گا، ہے نا۔ تو استقمال بالمنفصلات کی وضاحت ہے یہ، لیکن استقمال بالمنفصلات سے ہوگا کیا؟ کہتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ استقمال بالغیر لازم آ رہا ہے، تو لازم آنے دے، تو آپ کے اوپر کیا پریشانی کا، یہ آپ کے لیے پریشانی کا کیا باعث بن رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ولا یشتری العقل علیہ، عقل اس پر جو ہے وہ ہے نا اس کو کہنے کی اور جرأت بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اس پر عقل جو ہے وہ جرأت مندی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عقل نے اس کو واجب مانا ہے، اور اس استقمال بالمنفصلات کی صورت میں اس کا جو ہے وہ ممکن ہونا لازم آئے گا، تو یہ عقل جو ہے وہ یہ کیسے تسلیم کر لے کہ کوئی جو ہے وہ واجب ہو اس کو جو ہے وہ ممکن بنا دے؟ یہ تو خلاف مفروض ہے، اور خلاف مفروض عقل کے خلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی عاقل اس کی جو ہے وہ جرأت نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو استقمال بالمنفصلات میں کیا کیا خرابی آ رہی تھی وہ میں نے بتا دی۔ تو امر منفصل ماننے والی جو شق ہے، اس شق کے بطلان کی یہ پہلی دلیل ہوئی۔ کیا ہے؟ اس کو کس نام سے یاد کریں گے کہ استقمال بالغیر لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ استقمال بالغیر لازم آئے گا۔ اور کوئی پوچھے استقمال بالغیر سے ہوتا کیا ہے، تو کہتے ہیں استقمال بالغیر سے قلب ماہیت ہو جائے گا کہ واجب کا ممکن ہونا لازم آئے گا، اور واجب کا جو ہے وہ ہے نا واجب کے اندر نقص کا ہونا لازم آئے گا، واجب کا جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ صفات کمالیہ کا سے متصف ہونا نہ ہونا جو ہے وہ لازم آئے گا، یعنی اس کے اندر نقص لازم آئے گا، کمی ہوگی، محتاج ہونا لازم آئے گا، ممکن ہونا لازم آئے گا، حادث ہونا لازم آئے گا، اور جاہل ہونا لازم آئے گا۔ یہ ساری خرابیاں آئیں گی استقبال بالمنفصلات سے۔ وَكَذَا يَلْزَمُ الْإِسْتِرَارَ الْفَاحِشِ إِن لَّمْ يَسْبَقْهَا عِلْمٌ، دوسری جو ہے وہ خرابی اس کی ہے نا اس کی کہ اگر اللہ رب العزت کے علم کو امر منفصل مان لیا جائے تو ایسی صورت میں دوسری جو خرابی لازم آئے گی کہ باری تعالیٰ کا علم، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذات سے اس کا جو تعلق ہے وہ انفصال والا جو ہے وہ اگر مان لیا جائے، منفصل مان لیا جائے، تو ایسی صورت میں ہے نا یہ باطل ہے۔ اور اس کے بطلان کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو صورتیں ہوں گی۔ کیا؟ دو صورتیں ہوں گی۔ کیا؟ وہ منفصل ہے، کیا ہے بیٹا؟ منفصل ہے۔ جب جو ہے وہ منفصل ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا باری تعالیٰ سے جو ہے وہ صدور ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ بولو بیٹا۔ ہاں، کہ اگر یہ باری تعالیٰ سے منفصل مان لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ واجب تو ہوں گے نہیں، ہے نا، کہ واجب جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور جب واجب جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ ممکن ہوں گے۔ کیا ہوں گے بیٹا؟ جب باری تعالیٰ سے منفصل ہیں یہ، تو جو بھی امور منفصلہ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ہے نا ممکن ہے، اور ہر ممکن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو معدوم ہو اور بعد میں وجود میں آئے، تو اس کا جو ہے وہ صدور ہوگا۔ کیا ہوگا بیٹا؟ ان امور منفصلہ علوم جو ہے وہ امور منفصلہ بنے، اور امور منفصلہ امور ممکنہ کو کہتے ہیں، اور امور ممکنہ جو ہوتے ہیں ان کا صدور ہوتا ہے، یعنی ان کا خلق ہوتا ہے، پہلے وہ نہیں تھے، بعد میں جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ بتائیے کہ ان کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو ان کا علم ہے یا نہیں؟
ظاہر سی بات ہے خلق سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اگر بغیر علم کے خلق ہو گیا, تکوین کر دی, اللہ رب العزت نے وجود بخش دیا اور اللہ رب العزت کی ذات سے ان کا صدور ہو گیا بغیر علم کے, تو یہ تو استرار فاحش ہوگا کہ بغیر علم کے کوئی کسی چیز کا صدور, کسی فعل کا جو ہے وہ صدور, تو یہ تو ہے نا استرار فاحش کو مستلزم ہوتا ہے کہ یہ تو استرار میں ہوتا ہے, فعل استراری میں ہوتا ہے, تو باری تعالیٰ سے استرار فاحش کا ہونا لازم آئے گا. اور استرار یہ جو ہے وہ چونکہ مفضی الی الجہالت ہوتا ہے, اور مفضی الی الجہالت کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ باطل ہوگا. تو باری تعالیٰ کے علوم کو اگر امور منفصلہ مان لیں تو امور منفصلہ وہ ہوتے ہیں جو ممکن ہوتے ہیں, اور ممکن وہ ہوتا ہے جن کا صدور ہوتا ہے, اور صدور سے پہلے, ان کے خلق سے پہلے, ان کو وجود بخشنے سے پہلے علم جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو اب ہمیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے علوم کو جب آپ نے امور منفصلہ مان لیا تو ان کے صدور کے سے پہلے باری تعالیٰ کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اگر آپ یہ کہو کہ علم نہیں تھا تو یہ تو جو ہے وہ استرار لازم آئے گا کہ یہ فعل استراری ہوگا, اور استراری فعل جو ہے وہ یہ باری تعالیٰ کی ذات سے اس کا صدور جو ہے وہ باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہالت کو مستلزم ہوتا ہے نا, لہذا یہ استرار فاحش ہے نا جہالت کو مستلزم ہونے کی وجہ سے ہے نا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو ہے نا ان کا علم تھا. کیا تھا بیٹا؟ بنا علم کے صدور نہیں ہوا. تو لے دے کر کے ایک شک رہے گی, کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے, ان کے صدور سے پہلے علم تھا. اس علم کے بارے میں آپ جو ہے وہ پھر ہم پوچھیں گے, تو وہی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لازم آئیں گی کہ باری اگر علم تھا تو اس علم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس کا تعلق کیا ہے, جز ہے, بات عین ہے, اگر عین کہہ دو تو مدعا ثابت, اگر جو ہے وہ جز کہہ دو تو وہ باطل ہے. اجزاء حقیقیہ کی وجہ سے قائم منظم ہونا یہ تسلسل کی وجہ سے اور 3 دلیلوں کی وجہ سے جو ہے وہ باطل ہے. قائم منتزع ہونا یہ جو ہے وہ 2 وجہوں سے جو ہے وہ باطل ہے کہ 2 احتمالات باطلہ اس میں نکل رہے ہیں, اور جو ہے وہ امر منفصل مانیں گے تو پھر یہی جو ہے وہ صورت آئے گی, تو تسلسل لازم آئے گا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ, اور اسی طرح یہ دوسری دلیل ہے امور منفصلہ ہونے کے بطلان کی, شق انفصال کے بطلان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یلزم الاسترار بفاحش, کہ اس میں یا تو جو ہے وہ استرار فاحش لازم آئے گا, کب؟ ان لم یسبقھا علم, اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو ان کا علم نہیں تھا, اس سے پہلے علم نہیں تھا. وَإِن يَسْبَقْهَا, اور اگر علم کی سبقت کو ہم مان لیں کہ ان کے صدور سے پہلے باری تعالیٰ کو علم تھا, تو یرجع الی باقی الاحتمالات, تو اب ایسی صورت میں بقیہ جو احتمالات ہیں ہے نا تو وہ جو ہے وہ لازم آئیں گے ہے نا, اور وہ سب کے سب جو ہے وہ باطل ہے. کیا ہے بیٹا؟ باطل ہے. 2 دلیلیں ہو گئی بیٹا. چلو وائزن, یہاں سے تیسری دلیل امر منفصل ہونے کے بطلان پر تیسری جو ہے وہ دلیل کہ امر منفصل ماننا یہ جو ہے وہ باطل ہے. کیوں جو ہے وہ باطل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے باری تعالیٰ کی طرف جہل کی نسبت جو ہے وہ لازم آئے گی. کس میں؟ فی مرتبت تقرر ذاتی ہی و صفاتی ہی, اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کے ہے نا مرتبہ ثبوت میں. کیا ہوگا بیٹا؟ جب امر منفصل مان لیا تو امر منفصل تو وہ جدا ہوتا ہے, وہ بعد میں پایا جاتا ہے. تو اللہ وہ مرحلہ کہ جس میں صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے اور علم کے علاوہ اس کی جو ہے وہ بقیہ صفات ہیں ہے نا, تو اس مرحلے میں یعنی جب امر منفصل ہونے کی وجہ سے یہ تو جدا ہے, یہ تو بعد میں جو ہے وہ اس کا التحاق ہوگا, بعد میں جو ہے وہ لاحق ہوگی یہ صفت, لیکن اس سے پہلے ہے نا مرتبہ ذات اور مرتبہ صفات بنا علم, بغیر علم ہے نا, جبکہ علم جو ہے وہ امر منفصل ہونے کی وجہ سے جدا ہے, تو اس مرتبے میں باری تعالیٰ کی ذات پائی جائے گی اور باری تعالیٰ کی دیگر جو ہے وہ صفات پائی جائیں گی, اور علم سے عاری ہوگا, اور جب علم سے عاری ہوگا تو یہی جو ہے وہ جہالت ہے. تو ایسی صورت میں باری تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا, اور باری تعالیٰ کا کسی بھی مرحلے میں کسی بھی آن میں ہے نا جاہل ہونا یہ محال اور باطل ہے, کیونکہ اللہ رب العزت یہ نقص ہے, اور نقص اور عیوب سے باری تعالیٰ جو ہے وہ منزہ ہے, پاک ہے, اس کی پاکی جو ہے وہ ثابت ہے نا, ازلن اور ابدن وہ عیوب و نقائص سے ہے نا منزہ ہے. تو اسی کو کہا کہ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ, اللہ رب العزت تو اس طریقے کی ہے نا نقائص اور عیوب سے ہے نا بہت بلند و برتر ہے.
ہے نا. تو اب یوں کہیں کہ اگر باری تعالی کی ذات سے ان علوم کو، باری تعالیٰ کے علم کو امر منفصل مان لیا جائے تو مرتبہ ذات اور مرتبہ صفات بغیر علم، یہ یاد رکھنا کہ تمام صفات ہیں لیکن علم نہیں ہے. تو اس مرتبے میں، اس مرحلے میں اللہ رب العزت کی طرف جہالت کی نسبت لازم آئے گی. یعنی اللہ رب العزت کے جہالت جیسے عیب سے اس کا جو ہے وہ متصف ہونا لازم آئے گا، اور اس جہالت کا باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہونا لازم آئے گا. حالانکہ اللہ رب العزت کا کسی بھی عیب اور نقص سے متصف ہونا ہے نا، یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے، کیونکہ اس کی تنزیہ ثابت ہے، ازلاً اور ابداً اس کی تنزیہ ہے. لہذا ازلاً اور ابداً اس کی تنزیہ کے ثبوت کی وجہ سے باری تعالی کی طرف جہالت کی نسبت نہیں کی جا سکتی. اور جہالت کی نسبت اس لیے لازم آ رہی تھی کہ آپ نے اس کو امر منفصل مانا، تو جہالت کی نسبت یہ محال اور باطل، اور یہ محال اور باطل نا امر منفصل ہونے کی وجہ سے لازم آ رہا ہے. تو جو محال اور باطل کو مستلزم ہو وہ خود محال اور باطل ہوتا ہے، لہذا اس کا امر منفصل ہونا بھی محال اور باطل ہے. سمجھ میں آیا؟ کئی دلیلیں ہو گئی؟ 3. اب جو ہے وہ چوتھی سنیے کہ امر منفصل اگر علم کو مان لیا جائے تو اس کے بطلان کی چوتھی دلیل وہ بھی باطل ہے، اور اس کے باطل ہونے کی چوتھی دلیل جو ہے وہ وَأَيْضًا تِلْكَ الْعُلُومُ یہاں سے آ رہی ہے. یہ دلیل بعینہ وہی ہے جس کو قائم منظم میں آپ سن چکے ہو، بعینہ ہی وہی ہے. یعنی تسلسل مستحیل لازم آئے گا اس صورت میں. کیا لازم آئے گا بیٹا؟ چوتھی دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر باری تعالیٰ کے علوم کو باری تعالیٰ سے منفصل مان لیا جائے، امور منفصلہ مان لیا جائے، کیا مان لیا جائے بیٹا؟ امور منفصلہ مان لیا جائے، تو ایسی صورت میں جہت مستقبلہ میں تسلسل لازم آئے گا. اور جہت مستقبلہ ہو یا جہت ماضیہ ہو، اس میں تسلسل یہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے جو ہے وہ باطل ہے. اور یہ باطل جو ہے وہ اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے یہ تسلسل مستحیل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے امور منفصلہ کا قول کر دیا ہے علوم کے بارے میں. لہذا جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے. تو امور منفصلہ کی صورت میں علوم باری تعالیٰ کا پائے جانا یہ محال اور باطل ہے. سمجھے؟ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ تسلسل لازم کیسے آ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے، یہ علوم سب کے سب منفصل ہے، اور معلومات باری تعالیٰ چونکہ غیر متناہی ہے اور معلومات کے اعتبار سے علوم ہوتے ہیں، تو معلومات کو ہے نا عدم تناہی، عدم تناہی معلومات باری تعالیٰ کو یہ بالذات جو ہے وہ عارض ہوگی، اور ان معلومات باری تعالیٰ کے واسطے سے بالعرض جو ہے وہ علوم کو یہ عدم تناہی مستلزم ہوگی. جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ معلومات باری تعالیٰ کے غیر متناہی ہونے کی وجہ سے علوم باری تعالیٰ غیر متناہی ہونا لازم آئے گا. اور چونکہ یہ علوم باری تعالیٰ کی جو ہے وہ بات ہے، تو اور یہ سب کے سب جو ہے وہ مترتب ہو کر کے باری تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ پائے جائیں گے. اور یہ ترتب جو ہوگا وہ معلومات کو بالذات جو ہے وہ عارض ہوگا، اور علوم کو انہی معلومات کے واسطے سے بالعرض جو ہے وہ لازم ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ترتب جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی مترتب ہو کر کے ترتیب بار پائے جائیں گے. ترتیب بار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، اور اس میں سے پہلا اور دوسرا اور تیسرا یہ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، یہ ترتب ہوتا ہے. اور چونکہ سب یہ باری تعالیٰ کے علوم کی جو ہے وہ بات ہے، لہذا یہ کیا ہے، موجود بالفعل ہوں گے. تو لازم آئے گا کہ امور منفصلہ بننے کی صورت میں یہ علوم سب کے سب جو ہے وہ غیر متناہی، موجود بالفعل، مترتب ہو کر کے جو ہے وہ پائے جائیں. اور جب اس طریقے سے صورتحال یہ بنتی ہے تو اس میں تسلسل لازم آتا ہے، اور یہ تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضاعف کی بنیاد پر باطل ہو چکا ہے. لہذا امر منفصل ہونا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے. اسی کا وَأَيْضًا تِلْكَ الْعُلُومُ الْمُنْفَصِلَاتِ. چوتھی دلیل اس کے بطلان کی، شق انفصال کے بطلان کی یہ ہے کہ یہ علوم جو ہے جو منفصل ہیں یہ غیر متناہی ہوں گے. کیوں غیر متناہی ہوں گے؟ تو پہلے ہی وضاحت آ چکی ہے کہ علوم میں عدم تناہی یہ جو ہے وہ بالعرض ہوتی ہے، اور معلومات میں بالذات ہوتی ہے. معلومات کی عدم تناہی کی بنیاد پر نا علوم غیر متناہی ہوتے ہیں. لعدم تناہی معلومات ہی
ان کے معلومات باری تعالیٰ کی معلومات کے عدم تناہی کی وجہ سے ما قبل میں وضاحت پوری آ چکی ہے. وَمُتَرَتِّبَةً لِتَرَتُّبِهَا، اور یہ علوم جو ہے وہ مترتب بھی ہوں گے معلومات کے مترتب ہونے کی وجہ سے، یعنی ترتب بھی لازم آئے گا، ترتیب وار پائے جائیں گے. لیکن فرق بس یہ ہے کہ علوم میں جو ترتب ہوگا وہ بالعرض ہوگا، اور جو ہے وہ معلومات میں جو ہوگا وہ انہی کے معلومات میں بالذات ہوگا، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے اس کا ذکر شق انضمام میں کر دیا ہے. وَمَوْجُودَ بِالْفِعْلِ، اور یہ تمام علوم جو غیر متناہی ہیں یہ اور مترتب ہیں، ترتیب وار ہیں، یہ سب کے سب موجود بالفعل بھی ہوں گے. فصل نہیں ہے بیٹا، یہ موجود بالفعل. موجود بالفعل کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اگر موجود بالفعل نہ مانا جائے ان علوم کو تو یہی تو ہوگا کہ بعض جو ہے وہ موجود بالفعل ہیں اور بعض موجود بالقوا ہیں، ابھی موجود نہیں ہے، تو بعض کے اعتبار سے باری تعالیٰ کا جاہل ہونا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا؟ تو تمام یہ چونکہ علوم کی بات ہے اس لیے ان تمام علوم کا موجود بالفعل ہونا ضروری ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بعض چیزوں کا اسے علم ہو اور بعض چیزوں کا اسے علم نہ ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ موجودہ بالفعل، ان کا موجود بالفعل ہونا بھی ضروری ہے. کیوں موجود بالفعل ماننا ضروری ہے؟ تو وَإِلَّا کا ترتب اسی پر ہے کہ اگر موجود بالفعل نہ مانو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مانو گے کہ بعض کا اسے علم ہے بعض کا نہیں ہے، یعنی بعض موجود ہے بعض معدوم ہے، یہی تو مانو گے. تو اس اعتبار سے اس ماننے کی صورت میں یلزم الجہل، اتنا اپنی طرف سے نکالو گے کہ موجود بالفعل کیوں مان رہے ہو. کہتے ہیں کہ اگر موجود بالفعل نہ مانو تو لا محالہ دو صورتیں نکلیں گی کہ بعض جو ہے وہ موجود ہوں گے اور بعض معدوم ہوں گے. تو جب یہ صورت نکلے گی تو یلزم الجہل لانتفاء علم البعض، تو بعض کے علم کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے جہالت کا الزام ہوگا، جہالت جو ہے وہ لازم آئے گی. حینئذ، اس وقت جب یہ مان لیں گے کہ بعض موجود بالفعل ہیں بعض موجود بالفعل نہیں ہے نا، تو ایسی صورت میں حاصل یہ نکلا، یہاں تک صرف انہوں نے یہ بتا دیا کیا صورت حال ہوگی. وہ کیا ہے کہ امور منفصلہ ماننے کی صورت میں ان علوم کا غیر متناہی موجود بالفعل مرتب ہو کر کے مترتب ہو کر کے اس طور پر کہ پہلا متعین دوسرا متعین تیسرا متعین اس طرح کا ہونا لازم آئے گا. اور جہاں یہ صورتیں پائی، یہ پہلا مقدمہ ہوا، اور جہاں پر ہے نا امور جو ہے وہ اس طریقے سے پائے جائیں کہ وہ موجود بالفعل ہوں، ان میں ترتیب ہو اور وہ غیر متناہی ہو، تو یہ تسلسل کو مستلزم ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں تسلسل لازم آ رہا ہے تو آنے دیجئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، تسلسل جو ہے وہ باطل ہو چکا ہے برہان تطبیق اور برہان تضائف سے، لہذا ہے نا تسلسل جو ہے وہ باطل، اور یہ تسلسل جو ہے اور یہ باطل جو ہے وہ لازم آ رہا ہے کس کو؟ امور منفصلہ کو. لہذا امور منفصلہ علوم کا ہونا یہ جو ہے وہ باطل، اور جب یہ باطل تو شق احتمال شق انفصال جو ہے وہ باطل. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر باری تعالیٰ کے علم کو باری تعالیٰ کی ذات سے منفصل مان لیا جائے اور باری تعالیٰ کو منفصل عنہ مان لیا جائے تو یہ جو ہے وہ یہ بھی باطل ہوگی، یہ شک بھی باطل ہوگی. اور اس کے بطلان کی چار وجہ ہیں، یا تو استکمال بالغیر لازم آئے گا، یا جو ہے وہ استرار فاحش لازم آئے گا، یا کیا لازم آئے گا ہے نا کہ باری تعالیٰ کی ذات سے اس سے پہلے ایک اور علم کا ہونا لازم آئے گا، یعنی تسلسل جو ہے وہ لازم آئے گا. استرار فاحش لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا، کس میں؟ جہت ماضیہ میں. اس میں لازم آئے گا. یہ دوسری جو ہے وہ دلیل. تیسری جو ہے وہ بطلان کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا جاہل ہونا جو ہے وہ لازم آئے گا مرتبہ ذات مرتبہ صفات میں، ہے نا. چوتھی جو ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ اس صورت میں تسلسل مستحیل فی الجہت المستقبلہ جو ہے وہ لازم آئے گا، ہے نا. اور یہ چاروں کو چاروں چیزیں جو لازم آ رہی ہیں، یہ چاروں کو چاری چیزیں محال اور باطل ہیں. اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے شق انفصال کا قول کر دیا، لہذا جو محال کو مستلزم ہوتا ہے، ضابطہ ہے کہ جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے، لہذا یہ شق انفصال اس شق انفصال کا ماننا یہ محال اور باطل ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو چار جو ہے وہ تھے، چاروں جو ہے وہ ختم ہو گئے، تو اب ایک بچا. کون بچا؟ شق عینیت متعین ہو گئی، وہی حق ہے نا، یہ متعین ہو گئی، یہی ان کا دعویٰ ہے، یہی ان کا مدعا ہے. اب اس مدعا پر الگ سے دلیل قائم کریں گے کہ عینیت کیوں جو ہے وہ ہے نا صحیح ہے، کیوں حق ہے. چلو بس.